ہمارے ملک ہندوستان میں وقف کی حسین تاریخ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس ملک ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں نے ہزاروں سال تک حکومت کی ہے، اور ہزاروں سالوں میں ہزاروں زمینیں، لاکھوں زمینیں، کروڑوں باغات اور مدارس اور مساجد اور خانقاہیں اور مزاروں کو میرے بھائیو اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وقف کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس ہندوستان میں سب سے پہلے فیروز شاہ تغلق نے سب سے پہلے اس ہندوستان کے لیے منظم طریقے سے وقف کو جاری کیا تھا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس ہندوستان کے لیے بہت ساری زمینیں وقف کی تھی۔ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے بے شمار زمینیں مدارس کے لیے، مساجد کے لیے انہوں نے وقف کر دیے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں الگ الگ شعبوں میں نوابوں نے اسلامی تعلیم کو بڑھانے کے لیے مسجدیں بنائے تھے، مدارس بنائے تھے۔ اسی ہندوستان میں جب انگریزوں کا حملہ ہوا تھا، جب انگریزوں کی حکومت رہی تھی، انہوں نے مدارس کو بند کر دیے۔ اس وقت ان کو مضبوط کرنے کے لیے وقف کا سلسلہ، وقف بل اور وقف قانون لایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے قانون بنائے گئے تھے میرے بھائیوں، کہ تاکہ ہمارے ہندوستان میں بھی جہاں بھی اوقاف کی زمینیں ہو، جہاں بھی اوقاف کی جائیداد ہو اور کوئی بھی املاک ہو، اس کی حفاظت کر سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح مسلمانوں کے مطالبات تھے اس کو اس طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکا، اور اسی طریقے سے بس امیدیں دلائی جاتی رہی کہ اس کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب 2025 آیا، 2025 میں، تو میرے بھائیوں یہاں مسلمانوں کی جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں، اس کو آسانی میں نہیں لیجیے گا۔ یہ جو ہے نا، یہ سننے میں تو بہت آسان آتا ہے، لیکن جس عالم نے، جس کتاب سے میں نے یہ ذکر کیا ہے، اگر اس کا وہ آخری پیراگراف پڑھیں گے تو آپ واقعی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ سیاسی لیڈران سے سنتے رہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے بھڑکانے کے لیے بات کہہ رہے ہیں۔ بھڑکانے کی بات نہیں ہے، بھڑکانے کی بات نہیں ہے۔ مسجدیں خالی کرائی جائیں گی، مدارس خالی کرائے جائیں گے، مسجدوں میں لوگ تالے مارے جائیں گے، مدارس میں تالے مارے جائیں گے، قبرستان میں بغیر اجازت کے داخلہ کسی کا نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے وجہ سے اگر یہ پوری طریقے سے نافذ ہو جاتا ہے، قانون بننا ایک الگ چیز ہے اور اس کا نفاذ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر نفاذ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں تو مسلمانوں کے بلکہ پوری ملک کے اس میں نفرتیں پھیلیں گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں لوگوں کے جو نقصانات ہیں، اس میں جو لڑائی جھگڑے اور یہاں کے جو اقتصادی اور مالی جو حالات اور جو لوگوں کے نقصانات ہونے والے میرے بھائیوں کو سوچ نہیں رکھتے۔ جو لوگ جس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی مدرسے کے ذمہ دار ہے، کوئی مسجد کے، کوئی کسی خانقاہ کے ذمہ دار ہے، میرے بھائیوں جب روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے نتیجے میں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، اس کو مقدمہ ان کے اوپر دائر کیا جائے گا، ان کو جیلوں اور سلاخوں میں بند کیا جائے گا، میرے بھائیوں اس کے نقصانات ہیں۔